کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جو اللہ کا کلام عربک ٹیکسٹ جو عربی قرآن ہے جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے. اچھا ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج تک ہم نے ذاکر نائک کی ویڈیوز پہ بہت سارے ریئیکشن کرے ہیں، کم سے کم 50-60 تو آرام سے کر ہی دیے ہوں گے. پہلی بار ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے سن کے بارے میں یعنی ان کے بیٹے کے کچھ لیکچر پہ ہم آج ریئیکشن کریں گے، جن کے بیٹے کا نام ہے شیخ فارق نائک. مفتی طارق مسعود کو لے کے انہوں نے کچھ بیان دیا ہے، جو کہ مفتی طارق پاکستانی اسکالر ہیں. ان کو بولا ہے مفتی طارق تم کون ہوتے ہو قرآن میں غلطی نکالنے والے. انہوں نے مفتی طارق کو لے کے بہت سارا وواد چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اندر. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس پہ ان کا کچھ آیا ہے، اپنا اوپینین آیا ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پسند آئے تو شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں. اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک بحث چلی تھی مفتی طارق مسعود کو لے کر. مفتی طارق مسعود نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا، ان کی کوئی بھی لاجک تھی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ ایک غلطی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی. اس کے بعد انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار انہوں نے اپنی معافی کا اپنا معافی نامہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے شیئر کیا. ابھی تک اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو یہ بحث ابھی تک جاری ہے. لوگ اس بحث کو بھول بھی نہیں رہے اور چھوڑ بھی نہیں رہے. ڈاکٹر مفتی طارق مسعود کا پاکستان آنا مشکل ہوا تھا، مگر اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ کراچی میں ان کے 2 خطابات ہوئے. ایک خطاب انہوں نے خود دیا اور ایک خطاب ان کے بیٹے کا تھا. تو ان کے بیٹے کا پہلا خطاب کراچی میں جو 5 اکتوبر کو ہوا، اس میں انہوں نے قرآن کے اوپر تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے شیخ فارق نے اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں غلطی ہے تو وہ جھوٹا ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بغیر غلطی کے اتارا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ شیخ فارق نائک نے اپنی تقریر میں کیا کہا، آئیے خود سنتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کیا آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا. صحیح بات ہے، چینج ہو جاتا بہت ہے. سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتا ہے وہ فیلڈ میں، اور وہ دوسرے فیلڈ کے طرف سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں. ہوتا ہے اکثر. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں. تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے. اگر آپ روز قرآن مجید کا 1 جز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 30 جز ہے. جو ڈگریز ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم، بڑی بھیڑ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کام آئے یا نہیں آئے. اگر دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کام نہیں آتی ہے تو اس دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اسلامی تعلیم کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گا. اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کیا روزانہ
قرآن مجید کو پڑھیے. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے جو زبان میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے, تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اتنے جذباتی, ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح, لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے. It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں, اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں, اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے. یہ دعویٰ غلط ہے, کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے. There are chances that there will be errors in every translation, کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے. لیکن جو اللہ کا کلام, the Arabic text, جو عربی قرآن ہے, جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے, یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے, کوئی مسٹیکس نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے, کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں, ہم بزی ہیں اس دنیا میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے بزنسز میں, ہمارے پروفیشن میں, ہمارے جابز میں, ہمارے سکولز میں, ہمارے مدرسے میں, ہمارے کالجز میں, اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے, قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس, بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں, سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں, کتابیں یاد کرتے ہیں, چاہے سکولز میں ہو, چاہے کالجز میں ہو, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور بہت سے بار بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں, ان کے پاس کوئی جاب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is a book in which there is no doubt. یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, as a guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, جو اللہ کو خوف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں, that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں, کیا in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مثال کا ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھے, تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کرے, so that people they understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala. تو گائز یہ ویڈیو تھی جو ان کا فارق ذاکر نائک, فارق نام ہے نا, تو ان کا بھی جو ایکسینٹ تھا تھوڑا تھوڑا کریں گے ہوئیں گا, مطلب حیدرآباد والا تھوڑا تھوڑا ایکسینٹ تھا جیسے کہ ان کے فادر کا ہے ذاکر نائک صاحب کا. پورا کا پورا انہوں نے ویڈیو بنایا ہے قرآن کو لے کے کہ آپ اگر جو مسلم ہیں تو اگر وہ قرآن پڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ عربی لینگویج میں پڑھو, کیونکہ اگر آپ ٹرانسلیٹڈ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے جو ترجمہ ہے یعنی کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کافی گڑبڑا جاتا ہے. اسی لیے کوشش کرو عربی آپ لوگ سیکھو. بہت پیارا ویڈیو تھا, ان کا بولنے کا اسٹائل بہت اچھا تھا. فرسٹ ٹائم ہم نے ریئیکشن دیا ان کے ویڈیو پہ, ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا. اور یہ مفتی طارق مسعود کو لے کر ہی ویڈیو تھا کیونکہ انہوں نے قرآن کو لے کے کچھ بولا تھا, تبھی انہوں نے اپنا اچھے سے کلیئر کرا کہ قرآن کا کیا مہتو ہے ہمارے جیون میں. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب گائز. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز. ٹیک کیئر گائز.